بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے بک ریویو سیریز میں کتاب اسلام، مسیحیت اور مکالمہ محبت کے ریویو کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ میری اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے اور میں نے بہت ساری کتابوں پہ اپنے ریویوز کیے ہیں اور آگے بھی اپلوڈ ہوتے رہیں گے، بٹ اس ایک خاص کتاب کا بک ریویو میں نے اس لیے کرنا مناسب سمجھا کہ اس کتاب کی تیاری میں اور اس کتاب کی خاص ایسی بات ہیں جو اس کتاب کے اندر مینشن نہیں ہے، اور وہ ریکارڈ پہ آنا اور آتھر کا پوائنٹ آف ویو اس کتاب کے متعلق کیا ہے اس کو آپ سے متعارف کروانا بھی ضروری سمجھا۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ جہاں میں بہت ساری اور دوسری کتابوں کا ریویو پیش کرتا ہوں تو اپنی ہی کتاب کا اسلام، مسیحیت اور مکالمہ محبت کا ریویو بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یہ کتاب چھپی تھی جون 2007 میں، اور اس کی کریشن کا سبب یہ بنا تھا کہ المشیر کرسچن اسٹڈی سینٹر راولپنڈی میں کرسچن آرگنائزیشن ہے اور ادارہ ہے، وہاں پہ المشیر میگزین چھپتا ہے، تو اس میں ان کے ایڈیٹر نے اور وہاں پہ اس وقت کے جو ڈائریکٹر تھے کرسچن اسٹڈی سینٹر کے محبوب صدا صاحب، انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ مکالمہ بین المذاہب کے حوالے سے اسلامی نقطہ نظر میں اگر تحریراً ایک مضمون کی شکل میں پیش کروں تو وہ اس کو اپنے المشیر میگزین میں چھاپیں گے۔ تو وہ پھر میں نے لکھا اور وہ 2 قسطوں میں چھپا، اور یہ 2004 میں المشیر میں 2 قسطوں میں یہ میرا مکمل مضمون اسی نام سے اسلام، مسیحیت اور مکالمہ محبت کے نام سے یہ چھپا تھا۔ جب اس کو لکھا اس کی اپریسیشن کافی ملی، اور اس میں تھاٹ پروسیس میں نے دیکھا کہ اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے، اس میں اور زیادہ چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں۔ تو محبوب صدا نے کہا کہ آپ اگر اس پہ کتاب لکھیں تو ہم کرسچن اسٹڈی سینٹر کی طرف سے اس کو چھاپنے کا بھی سوچیں گے، اپنے بورڈ آف ڈائریکٹر سے بات کرتے ہیں، تو یہ کتاب ہم چھاپ بھی لیں گے اگر آپ اس کو لکھیں۔ تو میں نے پھر اس کتاب پہ کام کرنا شروع کیا اور اس کو لکھی، اور لکھ کر جب میں نے محبوب صاحب کی پاس لے کے گیا تو میں نے بتایا جی میں نے پوری مکمل لکھ لی ہے، تو وہ دیکھ کے سوچ میں پڑ گئے اور کہا کہ مجھے کتاب دیں اور میں اس کو ذرا اور زیادہ تفصیل سے پڑھ لوں، تو پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ تو خیر بہرحال اب وہ اس دنیا میں موجود نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ وہ کتاب انہوں نے پڑھی، کچھ عرصہ رکھی اپنے پاس، کانٹینٹس اس کے اسٹڈی کیے، اور پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کے رویوں میں اس کی وہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں رہی جو کہ ہونی چاہیے تھی، تو میں نے واضح طور پہ محسوس کیا کہ وہ اس کو پبلش نہیں کرنا چاہ رہے۔ تو بعد میں جب میں نے اپنے سارے معاملات کا انالیسس کیا، حالات کا جائزہ لیا، اور بعد میں انٹرفیتھ ڈائلاگ کی جو میٹنگز اسٹڈی سینٹر پہ بھی ہوتی رہیں، باقی دوسری جگہوں پہ بھی میں نے اٹینڈ کی، تو اس میں خاص مزاج دیکھا، اور وہ یہ تھا کہ مکالمہ بین المذاہب کے نام پر اکثر جو انٹرفیتھ ڈائلاگ گروپس ہیں وہ میں نے خاص طور پہ یہ بات نوٹ کی کہ وہ اسلام پر گفتگو سے محفل کا یا میٹنگ کا آغاز کرتے ہیں، اس میں اسلام کے عقائد و نظریات پہ تنقید ہوگی، مسلمانوں پہ تنقید ہوگی، اسلامی معاشرے پہ تنقید ہوگی، اور وہ سارے جتنے بھی دانشور انہوں نے بلائے ہوتے ہیں ان سب کا حوالے سے وہ یعنی انٹائر فوکس جو ہے میٹنگ کا آغاز سے اختتام تک وہ فوکس صرف اسلام ہے۔ تو میں نے جب یہ کتاب لکھی تھی محبوب صاحب کو دینے سے پہلے، تو میں نے جب وہاں پہ مسلمانوں کے اندر انتہا پسندی کے معاملات کا جائزہ لیا تھا اور مسلمان معاشروں میں انتہا پسندی کو قرآن و سنت کی روشنی میں ایویلویٹ کیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ اسلامی رویہ نہیں ہے، یہ جاہلانہ رویہ ہیں اور اسلام اس کی سختی سے تردید کرتا ہے، تو وہیں پہ ایک خاص چیپٹر میں نے خلفائے راشدین کے زمانے سے لے کر 2007 تک یہ سارا میں نے تھاٹ پروسیس ایک پیش کیا باب کی شکل میں، چوتھے باب کی شکل میں، کہ جس میں تاریخ کے اندر عیسائی معاشروں میں، عیسائی پادریوں میں، پوپ کے لیول تک یہ انتہا پسندی جو آج ہمیں اسلامی معاشروں میں اور بعض مسلمانوں میں نظر آتی ہے، یہ عیسائی معاشروں میں اور عیسائی شخصیات میں بھی موجود تھی، اور صلیبی جنگوں میں تو مسلمانوں کو جانور کی اصطلاح استعمال کی جاتی تھی، مسلمانوں کے لیے لفظ کافر استعمال ہوتا تھا عیسائی پادریوں کی طرف سے۔ اب ہم کسی مسیحی کو کافر کہتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ہمیں نان مسلم ضرور کہیں، کافر نہ کہیں، مگر یہی اگر آپ کرسچن ہسٹری کو پڑھیں تو کرسچن ہسٹری میں
کرسچن تھیولوجیکل انسٹیٹیوشنز کی طرف سے باقاعدہ مسلمانوں پر لفظ کفر کا اطلاق ہوتا تھا اور کافرانہ دین کہتے تھے اسلام کو، یعنی یہ شیطانی مذہب ہے اور خدا کے خلاف ہے اسلام کا۔ تو چوتھے باب میں وہ ساری میں نے ڈیٹیل ایڈ کی، میں نے یعنی کہ اپنی کتاب میں دونوں چیزیں رکھیں کہ انتہا پسندی اور یہ جاہلانہ رویے یہ دونوں معاشروں میں بگاڑ کا سبب ہیں۔ صرف اسلام کو اور مسلمانوں کو اس کا الزام نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اسلامی معاشروں میں اگر یہ انتہا پسندی کے رویے موجود ہیں تو اس کی بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ ویسٹ کا رویہ بھی ہے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف، تو اس رویے کی وجہ سے بھی اسلامی معاشرے میں یہ چیزیں ایڈ ہوئی ہیں۔ تو بعد میں جب میں نے دیکھا کہ شاید محترم محبوب صاحب یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میں کوئی ایسی کتاب لکھوں گا جس میں سارا ملبہ اسلام پہ ڈال دیا جائے، اور وہ چونکہ لکھی ایک مسلمان کی طرف سے ہوگی، اور وہ اس کتاب کو پریزنٹ کر کے شاید یہ تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی خرابی ہوتی ہے اس کا دار و مدار یہ الزام اسلام اور مسلمانوں پہ دینا چاہیے، یہ ہوتا ہی وہی ہے، اور مسیحی اور کرسچینٹی اس کا کوئی بھی اس کے اندر کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ تو چوتھے باب کو میں نے دیکھا جب میں نے ایڈ کیا تو شاید اس وجہ سے وہ کتاب نہیں چھپی۔ تو پھر میں نے اپنے ایک دوست ہیں نوری رضویہ کے محترم سید صداقت علی صاحب ہیں، جو سید ہدایت رسول قادری صاحب جو فیصل آباد میں ان کے چھوٹے بھائی ہیں، نام ان کا شجاعت رسول قادری صاحب۔ تو نوری رضویہ پبلیکیشن والوں نے پھر یہ مسودہ لیا اور یہ پہلی دفعہ اس کتاب 2007 میں یہ چھپی۔ یہ اس کا چھوٹا سا بیک گراؤنڈ تھا، اور اب اس میں خاص بات اس کتاب کے اندر کیا ہے، اب یہ کتاب مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے اس وقت تک، اکتوبر 2013 تک، مگر یہ کتاب مکمل طور پر اس کے ہر صفحے کو سکین کر کے تو scribed.com کے اوپر نئی مشتاق اس کے سرچ انجن میں جب آپ ٹائپ کریں گے تو یہ پوری کتاب وہاں پر اپلوڈ کر دی ہے میں نے، اور وہ فری ڈاؤن لوڈنگ کے لیے اویلیبل ہے۔ تو اگر آپ اپنی یہ کتاب پوری پڑھنا چاہیں تو یہ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے، اور وہاں میری اور بھی بہت ساری دوسری کتابیں ہیں وہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، تو یہ فری ڈاؤن لوڈنگ کے ساتھ پڑھنے کے لیے اویلیبل ہے۔ اب جب یہ کتاب چھپی تھی تو بڑے لطیفے ہوئے اس میں۔ ایک تو یہ لطیفہ تھا کہ اکثر لوگوں نے کہا کہ چونکہ آپ انٹرفیت ڈائلاگ پہ لکھ رہے ہیں تو آپ ایک سیکولر آئیڈینٹی کے ساتھ لکھیں تاکہ لوگوں کو یہ کویشچن نہ ہو کہ جناب یہ اسلام کا نمائندہ بن کے لکھ رہا ہے تو اس کا ڈیفینیٹلی اس کی جو طرفداری ہوگی وہ اسلام کی طرف ہوگی۔ تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آڈینس کے ساتھ بیلنس نہ کر پائیں، ریسرچ کے ساتھ انصاف نہ کر پائیں۔ تو جب لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ اسلام کا نمائندہ نہیں ہے، مسیحیت کا نمائندہ نہیں ہے، بلکہ ایک انڈیپینڈنٹ آتھر کی حیثیت سے بغیر کسی کا نمائندہ کیے بنے ہوئے یہ کتاب لکھ رہا ہے تو وہ زیادہ اپریسیشن ملے گی۔ مگر میرا نقطہ نظر اس میں یہ تھا کہ نہیں، میں یہ کتاب مسلمان ہونے کی حیثیت سے لکھ رہا ہوں اور قرآن و سنت اور بحیثیت قرآن و سنت کو پریزنٹ کر رہا ہوں، اور میرے دلائل میں یہ بات نظر آنی چاہیے کہ یہ کتاب ایک مسلمان کی لکھی ہوئی ہے اور وہ اسلام کی نمائندگی کر رہا ہے اپنے دلائل میں، تاکہ یہ تاثر پھیلے کہ جو کٹر مسلمان ہیں، جو عقیدتاً ہر حوالے سے اپنے مسلمان ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں، وہ بھی جب اس موضوع پر لکھیں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی علیحدہ کر دیں گے۔ یعنی وہ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ لکھیں گے کہ کسی سیکولر مائنڈ کے آدمی کو بھی جرت نہیں ہوگی ان موضوعات پر بولنے اور لکھنے کی جو اس کتاب میں نے لکھ دی ہیں۔ تو اس لیے ٹائٹل تو یہ رکھا ہے، مگر بیک پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بلغ العلا بے کمال ہی وہ جو اشعار ہیں وہ میں نے لکھ دی اپنی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھنے کے لیے۔ کچھ دوستوں نے کہا کہ یہ اکیڈمک ٹائپ نہیں ہوگا، آپ کا ایک مذہبی مائنڈ سیٹ ہے تو وہ اس میں ڈسکلوز ہو جائے گا، تو میں نے کہا ہوتا ہے تو ہوتا ہونے دیں۔ جب کافر اپنے کفر میں بڑے پختہ ہیں اور بڑے شان کے ساتھ نان مسلمز کہتے ہیں کہ ہم کرسچن ہیں، ہم سکھ ہیں، ہم ہندو ہیں، ہم جوز ہیں، تو میں کیوں شرم محسوس کروں یہ بات کہنے میں کہ میں مسلمان ہوں۔ تو یہ کتاب میں نے بحیثیت مسلمان کی حوالے سے لکھی ہے، اور اس کتاب کو اس سینس میں لیا ہے کہ یہ کتاب روز آخرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پیش ہوگی، اور اب بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پہ جب میں ان کی بارگاہ میں یہ پیش کروں گا تو یہ میری آخرت خراب کرنے کا باعث نہ بنے، یہ میری آخرت بچانے کا اور یہ میری آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا باعث بنے۔ تو اس کتاب پہ میں نے جو انٹائر فوکس رکھا ہے وہ رکھا ہے قرآن و سنت کے دلائل کے اوپر، اور یہ کوشش کی ہے کہ نہ کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے کے ساتھ زیادتی ہو
اور نہ اسلام کے نام پر قرآن و حدیث کے دلائل میں کوئی گڑبڑ کر کے کوئی نیا فتنہ اور فساد پیدا کیا جائے۔ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ اس پروجیکٹ پہ کام کرنے سے پہلے جو میں نے اس کا طریقہ اختیار کیا، جب اس کو کتابی شکل میں نے دینا چاہی تھی تو سب سے پہلے میں اپنے جن سے میری بیعت ہے، حضرت بابا باقر سائیں رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، یہ چونیا میں ان کا مزار ہے، مجذوب ولی تھے اور میری بحالت خواب ان کے ساتھ بیعت ہوئی تھی۔ تو سب سے پہلے ان کے مزار پہ جا کے میں نے دعا مانگی، کچھ الفاظ کتاب کے متن کے میں نے ان کے دربار میں ان کی قبر انور کے پاس بیٹھ کے حصول برکت کے لیے، حصول تبرک کے لیے میں نے لکھے، تاکہ یہاں پر اس کتاب کے جملوں سے آغاز ہو جائے۔ پھر اس کے کچھ حصے میں نے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی مزار اقدس پہ جا کے حاضری دی اور وہاں پر حصول فیض کے لیے چند ایک جملے، چند صفحے اس کتاب کے لکھے، تاکہ اس کتاب کے اوپر آپ کی نظر کرم ہو اور میری روحانی طور پر رہنمائی ہوتی رہے، علمی، فکری، روحانی طور پر، کہ میں اس کتاب، بڑا نازک موضوع تھا۔ اس کے بعد پھر جب میرا ترکی میں جانا ہوا تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کے مزار اقدس پہ جب میں حاضر ہوا تو وہاں حاضری کے بعد اس کتاب کے چند صفحے میں نے آپ کے مزار اقدس میں بیٹھ کے بھی لکھے، تاکہ آپ کی نظر کرم اور آپ کی قربت اور آپ کا فیض مجھے شامل حال ہے اس کتاب کے اندر۔ اس کی مین وجہ کیا تھی یہ اتنی احتیاط برتنے کی؟ یہ تھی کہ یہ کتاب اپنے موضوع پر بر صغیر پاک و ہند میں پہلی کتاب ہے، اور اگر آپ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ دیکھیں تو موجودہ دور میں اب ساری تاریخ جو ہے وہ مناظراتی ہے، اور اب مناظرے سے مکالمے کی طرف جب آپ آئیں گے تو مکالمہ ایک اجتہادی کاوش ہے، یعنی قرآن و سنت میں وہ سارا مواد موجود ہے جو مناظرے کو ہٹا کر مکالمے کے لیے استعمال کیا جائے، مگر چونکہ روش پہلے مناظراتی رہی ہے حالات اور واقعات کے باعث، تو وہ مکالمے کا چونکہ مزاج یا ماحول ڈیولپ نہیں ہوا، تو وہ سارا مواد جو قرآن و سنت میں مکالمے کے لیے آیا ہے وہ کبھی استعمال بھی نہیں ہوا۔ تو اس سارے مواد کو نکالنا، پھر قرآن پاک کی آیات کی وہ تفسیر کرنا کہ وہ مناظرے کی بجائے مکالمے پہ زیادہ زور دیتی ہو، تو یہ اتنے نازک لمحے تھے، اور میرا جیسا کمزور اور نالائق آدمی اس موضوع پر قلم اٹھائے اور پھر ایسی کتاب لکھ مارے کہ جس میں ایک اور خاص بات کہ میں ہوں تو اہل سنت والجماعت کا، مسلکاً میں بریلوی ہوں، مگر بریلوی فرقے سے نہیں ہوں، مگر میں اس مسلک سے ہوں جس میں اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے تھے، میں اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں نے اس لیے یہ بات کی ہے کہ بعض اوقات آج کل بریلوی نقطہ نظر میں بریلویت زیادہ چھائی ہوتی ہے، اور اہل سنت والجماعت کا جو مسلک ہے، جو نقطہ نظر ہے، اس کو لوگ ذرا سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ تو میں اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں سے سمجھتا ہوں، اس مسلک میں سے سمجھتا ہوں جس میں اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ پیدا ہوئے تھے۔ تو اس مسلک میں چونکہ اعلیٰ حضرت بھی پیدا ہوئے تھے تو وہ میرے بزرگان دین میں سے شامل ہو جاتے ہیں، اسی طرح باقی بزرگان دین بھی ہیں، مگر وہ ایک بریلوی، بعض کا لوگ بریلوی کے نام پر ایک فرقے کی تبلیغ بھی شروع کر دیتے ہیں، ایک فرقہ بنا کے اس کو ایک بالکل باقی اہل سنت والجماعت کی 1400 سالہ تاریخ سے اس کو سیپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ میں نہیں ہوں۔ تو بہرحال اب یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے، تو اس میں جہاں میں نے اعلیٰ حضرت کی بات کی وہیں پہ میں نے مولانا شاہ ولی تھانوی کو بھی کوٹ کر دیا۔ جب میں نے نعیم الدین مراد آبادی کو میں نے تفسیری حاشیے سے ان کی تفسیر لی، تو مفتی محمد شفیع ان کی تفسیر معرف القرآن دیوبند مسلک کے ہیں، ان کو بھی لے لی۔ اہل حدیث کے علماء کرام کی تفاسیر بھی ساری اس میں کوٹ کی۔ یعنی میں نے اس کتاب میں جب بھی قرآن پاک کی کوئی آیت پیش کی تو اس میں مولانا مودودی کو بھی کوٹ کیا، مولانا شاہ ولی تھانوی کو بھی کوٹ کیا، حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کو بھی کوٹ کیا، مولانا نعیم الدین مراد آبادی کو بھی کوٹ کیا۔ پھر اس کے علاوہ یعنی ایک ایسا اس طرح سے ریسرچ کو میں نے پریزنٹ کیا کہ یہ جو نقطہ نظر میں پیش کر رہا ہوں کتاب میں، یہ کسی بھی مسلک میں کا اختلاف نہیں ہے، اس پہ سارے مسلک کے ماننے والے اس پہ متفق ہیں۔ تو اس کے لیے پھر مجھے باقی مسلک کے علماء کرام کی کتابیں بھی پڑھنی پڑیں، پھر اس میں سوچ میں بیلنس رکھنا کہ میرا اپنا نقطہ نظر کسی کی نقطہ نظر کی حق تلفی نہ کرے، اس کو جو حق ہے اور اس کا جو مقام ہے، اس نے جو سچی بات کہی ہے اس کی سچی بات کو بھی میں اسی طرح کوٹ کروں، کیونکہ سچی بات تو قرآن و سنت سے نکلی ہوتی ہے، آگے اس کو کوئی بھی اپنا لیتا ہے تو اس کو احترام کرنا چاہیے۔ ان کی باتوں کو کوٹ کرنے کے ساتھ ساتھ پھر میں نے ان بزرگان دین کا جب میں نے تحریر میں لکھا تو اس کا احترام بھی اپنی جگہ واجب رکھا، کیونکہ کچھ لوگ ہیں وہ مولانا شاہ ولی تھانوی کی تعظیم بہت کرتے ہیں، تو
اب وہ جب کتاب پڑھیں گے تو ان کو میری تحریروں میں اپنے بزرگ کی تحقیر اور تنقید کا پہلو نہ ملے. تو ریسرچ کا جو انداز ہے تحقیق کا، تحریر کا، کہ وہ اس طرح سے ہو کہ اس میں لوگ میری تحریر کو پڑھ کر اسلام کے نقطہ نظر سے متعارف ہو جائیں، میری تحریر میں الجھ کے نہ رہ جائیں کہ میں نے ان کے کسی بزرگ کی شان میں گستاخی کی ہے. اور پھر اسی لیے میں نے یہ تمام بزرگان دین اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ بیٹھ کے چند اوراق لکھے اور ان سے دعا کی کہ اس کتاب کے اوپر میں نے جو قلم اٹھایا ہے تو میرے قلم کو اپنی حفاظت میں رکھیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے اپنی سوچ کو بھی، کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں پاکستان میں جہاں صبح و شام پریشانیاں ہیں، معاشرے، حکومت کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، معاشرے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو ایک عام آدمی کو پازیٹیو مائنڈ سیٹ کو مینٹین رکھنا بھی ایک چیلنج ہے. تو اس کتاب پہ جب بھی میں لکھنے بیٹھتا تھا گھر پہ تو میں تبرکن تلاوت کلام پاک کے بعد کتاب الشفا قاضی ایاز کی پڑھتا تھا، تاکہ اس کتاب کے چند صفحے بطور تبرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھ کے، اور اس سے مجھے جینوئنلی روحانی فائدہ ہوا ہے. یعنی میں فیل کرتا تھا جیسے میرے اوپر اطمینان قلب نازل ہو رہا ہے، جیسے میں جب لکھ رہا ہوں تو میرے ذہن میں جملے نازل ہو رہے ہیں. تو یہ میں نے فیض محسوس کیا ہے. اس لیے اس کتاب کے اندر مکالمہ بین المذاہب کی کتاب کے اندر میں نے قاضی ایاز کی اور کتاب الشفا کے بھی حوالے کافی دیے ہیں. اور ایک عام طور پہ رواج ہے کہ لوگ جب مختلف موضوعات پہ لکھتے ہیں، اختلافی موضوعات پہ یا بڑے سینسٹیو موضوعات پہ، تو کوشش کرتے ہیں اپنا عقیدہ نہ لکھیں. ہر پڑھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شاید میرے مسلک کا ہے، مگر مصنف لکھنے والا بذات خود اپنے متعلق کوئی بات نہ کرے. تو اس کتاب کے میں نے یہ کام بھی کیا ہے، جرأت کا کام ہے. میں آپ کو اس کے صفحہ نمبر 22 پر ہمارا عقیدہ اور مسلک، اور میں نے لکھا ہے کہ ہم ضروری خیال کرتے ہیں کہ اپنا عقیدہ اور مسلک بھی یہاں بیان کر دیں. فقہ میں ہم امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پیروکار ہیں اور اہل سنت والجماعت کے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. ہماری روحانی نسبت مجذوب ولی کامل حضرت بابا باقر سائی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ہے. آپ کا مزار مبارک چونیا ضلع قصور میں واقع ہے. تو یہ میں نے اوپنلی اپنا عقیدہ لکھ دیا اس کتاب میں، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ کتاب کا لکھنے والا کون ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں جس بھی مسلک سے ہوں، جس بھی بیک گراؤنڈ سے ہوں، میری کتاب لوگ پڑھ کے ان کے لیے ایک میں نے اگزامپل سیٹ کی ہے کہ اگر انسان کی نیت ٹھیک ہو اور اس کی طبیعت اور نیت پر بزرگوں کا کرم ہو، نزل کرم ہو، فیض ہو، تو وہ بے شک خواہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، وہ اگر لکھنے بیٹھے گا تو اس انداز سے لکھنا ممکن ہے کہ وہ دوسرے مسالک کے بزرگوں کا بھی جب ذکر کرے تو عزت اور احترام اور تمیز اور تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑے گا. قرآن و سنت کے دلائل پر نظر ہوگی تو قرآن و اسلام کی بہتر طریقے پر خدمت کر سکے گا. تو اس لیے میں نے اوپنلی لکھ دیا کہ یہ کیا ہوا تھا. اب اس کتاب کے اندر مواد کس قسم کا موجود ہے وہ بھی میں نے اس کتاب میں لکھ دیا ہے. اس کا بھی میں آپ کو جون 2005 میں کونیٹیکٹ اسٹیٹ میں امریکہ میں جب میں وزٹ پہ تھا تو وہاں پر مورل ویلیوز ان جوڈائزم کرسچینٹی ان اسلام کے اوپر ایک چھوٹا سا سیمینار ہوا تھا. تو اس میں نے اسلامی نقطہ نظر پیش کیا تھا کہ مکالمہ بین المذاہب کے اندر اسلام اپنے پارٹیسپینٹس کو اور اسلام اپنے ریپرزنٹیٹیو کو کس طرح کی مورل ویلیوز اور ایتھکس کو پروموٹ کرنے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کا حکم دیتا ہے. تو اس ڈسکشن میں جتنی بھی وہ میری دلائل تھے وہ سارے کے سارے اس کتاب میں نے مینشن کر دیے ہیں. اس کے بعد پھر اکتوبر 2004 میں اس سے ایک سال پہلے یونیسکو کے زیر اہتمام یونیورسٹی آف کنیٹیکٹ میں اینول ہیومن رائٹ کانفرنس ہوئی تھی اور اس میں نے پاکستان کو ان آفیشیلی ریپرزینٹ کیا تھا. انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے پاکستان سے کافی لوگوں کو دعوت دی کہ ہیومن رائٹس اور انٹرفیتھ ڈائلاگ کے حوالے سے لکھیں. تو اکثر لوگوں نے جنہوں نے ہیومن رائٹس پہ لکھا تھا پاکستان سے اپنے پیپر بھیجے تھے، انہوں نے اسلام بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے ہیومن رائٹ کے اوپر فوکس کیا تھا. میرا پیپر اس لیے انہوں نے یونیورسٹی والوں نے ایکسیپٹ کیا کہ میں واحد پارٹیسپینٹ تھا جس نے ہیومن رائٹس کی یونیورسل ڈیکلیریشن کو اور ہیومن رائٹس کی ڈسکشن کو قرآن اور
اسلام کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اپنے پیپر میں ڈسکس کیا تھا. اور میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ اگر ہم نے یونائٹڈ نیشنز کی جو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے، اگر ہم نے اس کو پوری دنیا میں امپلیمنٹ کرنا ہے، اور اگر پاکستان میں اور اسلامی کنٹریز میں امپلیمنٹ کرنا ہے، تو اس کا وسیلہ یا اس کا ذریعہ اسلام سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہو سکتا. یعنی ہر یونیورسل ڈیکلیریشن، جتنے بھی اس کے ایک آرٹیکل تھے، ہر آرٹیکل کے ساتھ میں نے قرآن پاک کی آیت پیش کی، حدیث نبوی پیش کی، کہ وہ ساری باتیں ہیں جو کہ ہم قرآن و سنت میں پڑھتے آئے ہیں. صرف یونائٹڈ نیشن نے اس کی لینگویج کو یونیورسل لینگویج میں کنورٹ کر کے اس کو آرٹیکل کی شکل میں دے دی ہیں. تو ان آرٹیکلز میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو خلاف اسلام ہو. تو میں نے یونیورسل ڈیکلیریشن جو تھی ہیومن رائٹس کی، اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں نہ صرف ثابت کیا بلکہ سپورٹ بھی کیا. اور سب سے بڑا میرا کمال یہ تھا اس پیپر میں کہ میں نے اسلام بیزاری کا کوئی اظہار نہیں کیا. میں نے کہا کہ بینگ اے مسلم اور ہیونگ اے فرم فیتھ ان اسلام، میں اگر اس یونیورسل ڈیکلیریشن کے اوپر کام بھی کرتا ہوں تو یہ میرے مذہبی فرائض میں شامل ہو جاتا ہے. اس سے میرے اسلام کے اوپر کوئی خرابی نہیں آتی، یا میں اسلام کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا. ان کو میری جو بات یہ پسند آئی تھی کہ میں نے اپنے مذہب کا بھی دفاع کیا ہے، میں نے اسلام کا بھی دفاع کیا ہے، اور درمیان کی ایک ایسا رستہ نکالا ہے جس میں اسلام پر عمل کرتے ہوئے میں انٹرنیشنل جو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہیں اس کو اپنے ملک میں بھی، اپنے معاشرے میں بھی اور باقی ممالک کے لیے ایک ایگزامپل کے طور پر اسلامی تعلیمات کے حوالے سے امپلیمنٹ کرنے کا ایک فارمولہ بھی دیا. تو اس وجہ سے انہوں نے میرا یہ پیپر ایکسیپٹ کیا. اب اس پیپر میں جتنے میں نے دلائل مینشن کیے تھے وہ سارے کے سارے دلائل بھی اس کتاب میں نے شامل کر دیے. پھر جب میں 2005 میں، اس سے ایک سال پہلے جب میں امریکہ میں تھا، تو مجھے آرلنگٹن، وہاں کی ریاست ہے ٹیکسس، وہاں سے مجھے چرچ سے دعوت نامہ آیا کہ کرائسٹ ان اسلام کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ ایک سیمینار ہے اور آپ اسلامی نقطہ نظر پریزنٹ کریں. تو اس کے جواب میں انہوں نے ایک مسیحی کو، پادری کو دعوت دی تھی جو نیو یارک سے آئے تھے، اور وہ پاکستان میں کوئی 15-16 سال رہ کے گئے تھے. پھر یہ کوہٹا کے علاقے میں وہ کچھ غیر مشکوک سی سرگرمیاں کرتے ہوئے پکڑے گئے اور پھر حکومت ان کو آؤٹ کر دیا. تو وہ بڑے اپنے اسلام دشمنی میں کٹر تھے وہ، تو ان کو انہوں نے دعوت دی تھی. تو وہ 2 دن کا سیمینار تھا، اور اس 2 دن کے سیمینار میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اسلام میں حیثیت تھی اس پہ گفتگو کی. اور اس گفتگو کے تناظر میں ساتھ ساتھ میں نے مکالمہ بین المذاہب کے حوالے سے بھی کچھ گزارشات پیش کی. تو اس گفتگو کے جو مکالمہ بین المذاہب سے کے حوالے سے جو گفتگو تھی اس کے نکات بھی میں نے اس کتاب کے اندر شامل کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے وقتاً فوقتاً پاکستان میں کوئی 10-12 سال جو اس موضوع کے اوپر کام کیا، لوگوں کی میں نے مائنڈ سیٹ دیکھے، کیا کرتے ہیں، کیسے بولتے ہیں، کن کن آیات کے اوپر ان کی کنفیوژن ہے، وہ ساری چیزیں بھی جو میں نے سیکھی، نوٹس کی شکل بنائی، وہ ساری اس کتاب میں نے شامل کر دیں. تو یہ کتاب ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ یہ فرسٹ ورژن ہے مکالمہ بین المذاہب کے اوپر. اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اسلام کی کمیونٹیز کا یا اسلامی معاشرے کے اندر انتہا پسندی کا جب انالیسس کرتی ہے یہ کتاب، تو اس انالیسس میں اسلام کو الزام نہیں ٹھہراتی. یعنی اسلام، قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی معاشروں کا تجزیہ کرتی ہے یہ کتاب. تجزیے کے بہانے اسلام پر اعتراض نہیں کرتی. یعنی میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو کچھ اسلامی معاشروں میں ہو رہا ہے، اسلام اس کو بذات خود کنڈیم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مسلمانوں کے زوال کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت پر عمل کرنا چھوڑ کر اپنے خود ساختہ نظریات کو اسلام کا نام دے کر اپنے معاشرے میں اپلائی کیا، اور معاشرہ فتنہ اور فساد کا شکار ہو گیا. تو جب بھی قرآن و سنت کو چھوڑ کے کوئی اپنی خواہش کو اسلام کا نام دے کے معاشرے پر امپلیمنٹ کرے گا، معاشرے کا اسی طرح بیڑا غرق ہوگا. اس کتاب میں آپ کو موجودہ یعنی جو عوام میں رائج اسلام ہے وہ، اور جو اصل اسلام ہے جو قرآن و سنت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈرسٹینڈنگ ہے اسلام کی، وہ میں نے اس کتاب میں پیش کی ہے. تو اصل اسلام کیا ہے اس کا پتہ چل جائے گا آپ کو اس کتاب سے. اور ہم اسلام کے نام پر کن خرافات کو، کن احمقانہ حرکتوں کو اسلام کا نام دے کر ہم نے معاشرے میں رائج کیا ہوا ہے، اس اسلام کا بھی آپ کو اس سے خبر ہو جائے گی. اور پھر میں نے یہیں پہ اکتفا نہیں کیا، انالیسس کے ساتھ ساتھ میں نے پھر فارمولہ دیا ہے کہ وہ کون سے 4 پلرز یا کون سے 4 ستون ہیں جو مسلم مسیحی مکالمہ کی بنیاد بن سکتے ہیں.
کیس سٹڈیز کے طور پہ پوری کتاب میں اسلام، مسیحیت اور مکالمہ محبت ہے، مگر اب یہ نئی چھپ کے جب انشاءاللہ آئے گی تو اس کا نام ہو جائے گا اسلام اور مکالمہ بین المذاہب. یعنی کیس سٹڈیز کے طور پہ تو کرسچینٹی ڈسکس ہوگی، مگر جو اصول و ضوابط اس میں سارے ڈسکس ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے دوسرے مذاہب پر بھی اپلائی ہوں گے. تو وہ سارے اصول و ضوابط اس میں ذکر. اور چوتھا باب آخر میں وہ میں نے وہی ہسٹری بیان کی ہے کہ ہر بات میں مسلمانوں کو الزام دینا، ہر بات میں قرآن و سنت کی طرف انگلی اٹھا دینا، یہ غلط رویہ ہے. آج کل جو بھی اسلامی معاشروں میں ہو رہا ہے یا مسلمان جس انتہا پسندی یا دہشت گردی کا شکار ہیں، اس کے پیچھے بعض مغربی قوتیں کہہ لیں یا بعض مغربی عوامل بھی کار فرما ہیں. اس میں کچھ انٹینشنل ہیں، کچھ ان انٹینشنل ہیں. تو میں نے پوری مغربی تاریخ پیش کی ہے کہ مغرب میں اسلام کو کس نقطہ نظر سے دیکھا جا رہا ہے. تو اگر اسلام چاہتا ہے، اگر مغرب چاہتا ہے کہ اسلامی معاشروں کی حالت بہتر ہو جائے تو اس کو اپنے رویوں میں بھی تبدیلی لے کے آنا ہوگی. جو یہاں پہ جو پاکستانی معاشرے میں غیر مسلم اقلیتوں کو مسائل درپیش ہیں، کم و بیش وہی مسائل باہر کے ممالک میں مسلمان اقلیتوں کو بھی پیش ہیں. کمپیریٹیولی چونکہ ان کی معاشی حالت بہت بہتر ہے، گورنمنٹ کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں وہ بہت بہتر ہیں، تو وہاں کی نان مسلم کمیونٹیز تو قدرے بہتر حالت میں ہیں. مگر وہ جو کہ ہسٹوریکل نفرت کے ایلیمنٹس ہیں، اسلام کو دہشت گردی کا نمائندہ سمجھ لینا، مسلمانوں کو دہشت سمجھ لینا، حجاب کے اوپر پابندی عائد کر دینا، یہ جو چیزیں ہیں اس کے پیچھے بڑے ہسٹوریکل لانگ روٹس ہیں جس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. تو مکالمہ بین المذاہب کے حوالے سے اگر ہم بہتری چاہتے ہیں تو اس کتاب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جہاں پہ ہمیں اسلامی معاشروں پر فوکس کر کے مسلمانوں کی حالت کو بہتر بنانا ہوگا، وہیں پر مغربی معاشروں پہ اوپر فوکس کر کے ان کی سوچ میں بھی تبدیلی لانا ہوگی. تو مکالمہ بین المذاہب یہ ایک پارٹنرشپ کا نام ہے. یہ کوئی ایسی گیم نہیں ہے، بلیم گیم نہیں ہے جس میں ایک پارٹی دوسرے کو بلیم دے کہ جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتے سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جائے گا. تو یہ بلیم گیم مکالمے کے نام پہ بیک اینڈ پہ مناظرہ کرنا اور مکالمے کی زبان استعمال کر کے اسلام کو مورد الزام ٹھہرانا، یہ بذات خود ایک فتنہ اور فساد ہے جس سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کا نیا ایڈیشن آئے گا جو اس سے بہت زیادہ آگے موٹا بھی ہوگا. اس میں اور زیادہ چیپٹرز ایڈ کیے ہیں میں نے جو تیار ہیں. دیکھیے جب یہ کم مارکیٹ میں آتی ہے، جب تک یہ مارکیٹ میں نہیں آتی اس میں جتنا کچھ مینشن ہے یہ اکثر لوگوں کے لیے زندگی میں اتنا مواد، علمی مواد نہیں ملے گا اس کے باوجود بھی. اور اس کی اپریسیشن بھی الحمدللہ پورے مجھے عیسائیوں سے بھی آئی ہیں. کسی کرسچن پادری نے، سب کو میں نے یہ کتابیں بھیجی ہیں توفتاً، کسی ایک بھی کرسچن کی طرف سے یہ بات نہیں آئی کہ آپ نے ہماری الہامی کتاب بائبل مقدس کے جو حوالے ذکر کیے ہیں تو آپ نے وہ مس یوز کیے ہیں یا آپ نے اپنا طرز تحریر ایسا رکھا ہے کہ ہمیں دکھ ہوا ہے. ان کو بھی پڑھ کے خوشی ہوئی الحمدللہ جو انہوں نے اپنے تاثرات مجھے تحریری شکل میں بھجوائے ہیں، جو میں اگلے ایڈیشن میں انشاءاللہ شامل کروں گا. مگر اس پہلے ایڈیشن میں بھی جو چند ایک تقریرات میں نے بھجوائی ہیں ان کے میں نام آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں ڈاکٹر انوار حسین صدیقی جو اس وقت صدر تھے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے، ڈاکٹر محمد خالد مسعود جو اس وقت چیئرمین تھے اسلامی نظریاتی کونسل کے، پروفیسر محمد الیاس اعظمی صاحب ہیں کالج آف شریعہ منہاج یونیورسٹی لاہور سے ہیں، خالد رحمان ہیں ڈائریکٹر جنرل ہیں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز، پروفیسر خورشید احمد جو جماعت اسلامی کے ہیں. تو اس طرح کے اور دوستوں نے اس پہ اپنے تاثرات وغیرہ لکھے ہیں. اس کتاب کے چھپنے کے بعد جب میں نے دوستوں کو یہ کتابیں بھیجی تو مجھے اور تحریری طور پہ بڑے بڑے اچھے دوستوں نے اور بڑی علمی اور فکری شخصیات نے اس کے اوپر تحریری تاثر بھیجے جو انشاءاللہ اگلے ایڈیشن میں پرنٹ کروں گا. تو جب تک نیا ایڈیشن نہیں آتا، ایکسٹینڈیڈ ایڈیشن نہیں آتا، اس وقت تک اگر آپ یہ کتاب پڑھنا چاہیں تو scribed.com پہ جا کے نعیم مشتاق سرچ میں ٹائپ کیجیے گا تو میری یہ کتاب اور اس سے ملتی جلتی اور بھی کتابیں ہیں جو اس میں آپ کو فری ڈاؤن لوڈ کر کے پوری کتاب پڑھ سکتے ہیں. تو یہ اس کا ایک مختصر سا تعارف ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کتاب پڑھ کے پسند آئے گی. تو انشاءاللہ باقی کتابوں کے ریویو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.